بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی تھی جس کی تعمیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی تھی؟ ناظرین گرامی، اگر آپ لوگ نہیں جانتے اس بات کو تو پلیز ہماری ویڈیو بنا سکپ کیے ہوئے آخر تک دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے لیے اسلامک انفارمیشن لے کر آئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کا ہوسٹ اویس پارہ آپ لوگوں کو جسٹ انفارمیشن چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور نئے آنے والے سبھی ناظرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز پہلے ہمارے چینل جسٹ انفارمیشن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیو کی تمام نوٹیفیکیشن بآسانی سے مل سکے۔ ناظرین گرامی، اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء ہے جو کہ 8 تا 11 ربیع الاول 1 ہجری بالمطابق 3 ستمبر 632 عیسوی کے درمیان میں بنائی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر کی۔ اس مسجد کو بنانے کے لیے پہلا پتھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے رکھا۔ ناظرین گرامی، مسجد قباء مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع قباء محلے میں ہے، اسی وجہ سے اس مسجد کا نام بھی مسجد قباء رکھا گیا تھا۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن جب قبلے کا رخ تبدیل ہوا تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے اور سب مسلمانوں کے ساتھ مل کر قبلے کا رخ متعین کیا اور سب کی اصلاح فرمائی۔ ناظرین گرامی، قباء مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر فاصلے پر ایک بستی ہے جہاں انصار کے خاندان آباد تھے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پہنچنے پر مدینہ منورہ کے انصار استقبال کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے، جہاں اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی اور جس کی شہادت کتاب آخر یعنی قرآن پاک فرقان مجید نے بھی دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے ربیع الاول کے مہینے میں قباء پہنچے تھے اور اگلے روز سے ہی مسجد قباء کی تعمیر کا کام شروع کروا دیا تھا۔ ناظرین گرامی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء کی زیارت کے لیے کبھی سوار اور کبھی پیدل تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے گا اسے 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ ناظرین گرامی، سعودی عہد میں مسجد قباء پر سب سے زیادہ توجہ دی گئی۔ اس مسجد کی تعمیر 9 خلیفہ سوم حضرت عثمان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی، جبکہ عمر بن عبداللہ نے ولید بن عبد المالک کے عہد میں مسجد کے مینار اور دالان بنوائے۔ ناظرین گرامی، جمال الدین الصفاہی نے 555 ہجری میں مسجد قباء کی جدید کروائی، پھر 671 ہجری میں تجدید ہوئی۔ آگے چل کر الناصر بن قداون نے 733 ہجری میں تجدید کرائی۔ اس کے بعد مسجد قباء کئی گنا زیادہ بڑھ گیا، اس کے 4 مینار بنائے گئے، قدیم نقشے کا خیال رکھا گیا۔ ناظرین گرامی، نئی مسجد قباء جنوبی اور شمالی دالان کی شکل میں بنائی گئی ہے۔ دونوں کے درمیان کھلا صحن بنایا گیا۔ دونوں دالانوں کو 2 طویل دالانوں کی ذریعے کثیر کامہ سے جوڑا گیا ہے۔ اس کی چھت ایک دوسرے سے مربوط کی گئی ہے۔ اس میں 6 بڑے گنبد ہیں، ہر ایک کا قطر 12 میٹر ہے۔ مسجد پر 56 چھوٹے گنبد ہیں، ہر ایک کا قطر 6 میٹر ہے۔ ناظرین گرامی، مسجد کی پوری عمارت 13,600 مربع میٹر رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ مسجد کے ساتھ ایک لائبریری اور زائرین کے لیے مارکیٹنگ ایریا بھی رکھا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، امید ہے کہ اب تک آپ لوگوں کو اس انفارمیشن کا پتہ چل گیا ہوگا، آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسلام میں سب سے پہلی مسجد کون سی تھی جس کو نبی پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تب تک اپنے ہوسٹ اویس پارہ کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ جسٹ انفارمیشن نام ہے اعتماد کا۔